اسرائیل فلسطینیوں کو دربدر کر کے صومالی لینڈ بھیجنا چاہتا ہے۔ سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس میں پاکستان کے نائب مندوب عثمان جدون کا دو ٹوک اعلان کہا۔ پاکستان صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اسرائیلی اقدام مسترد کرتا ہے۔ اسرائیلی رویہ غیر ذمہ دارانہ اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ عثمان جدون نے عالمی برادری پر زور دیا کہ فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق دو ریاستی حل کے ذریعے کرایا جائے۔ ایران کی جوہری تعمیرات جاری رہیں تو قیامت برپا کر دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی نیتن یاہو کی ہمراہ پریس کانفرنس میں ایران کو دھمکی۔ کہا ایران نے جوہری تعمیرات جاری رکھی تو ان پر فوری حملوں کی حمایت کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ B-2 بمبار بھیج کر اپنا ایندھن ضائع کریں۔ ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے۔ اسرائیل کا ساتھ آخر تک جاری رکھنے کا بھی اعلان۔ بولے حماس نے غیر مسلح ہونے سے انکار کیا تو پھر اسے قیامت چکانا ہوگی۔ غزہ سے اسرائیلی انخلا الگ معاملہ ہے جس پر جلد بات کریں گے۔ اسرائیل اور امریکہ نے دوبارہ ایران پر حملہ کیا تو زیادہ فیصلہ کن جواب دیں گے۔ صدر مسعود پشکیان نے خبردار کر دیا۔ کہا ایران کے خلاف امریکہ، اسرائیل اور یورپ مکمل جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ اس سے بھی بدتر ہے جو عراق نے ہمارے خلاف شروع کی تھی۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔ خالدہ ضیاء 1991 سے 1996 اور 2001 سے 2006 تک بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہیں۔ خالدہ ضیاء کی عمر 80 برس تھی اور وہ کئی امراض میں مبتلا تھیں۔ بنگلہ دیش کے سابق صدر ضیاء الرحمان کی اہلیہ تھیں۔ گزشتہ شب ان کی طبیعت انتہائی نازک ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہیں لائف سپورٹ دی جا رہی تھی مگر عمر اور خرابی صحت کے سبب وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ ان کے بیٹے طارق رحمان 17 برس کی جلاوطنی کے بعد چند روز قبل ہی بنگلہ دیش پہنچے ہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے میدانی علاقے بدستور دھند کی لپیٹ میں۔ لاہور کا فلائٹ آپریشن 10 گھنٹے سے بند۔ 4 پروازیں اسلام آباد میں اتار لی گئیں۔ لاہور سے دبئی، ابوظہبی، جدہ، کراچی کی پروازیں منسوخ۔ حد نگاہ محدود ہو جانے پر شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر وے کو متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ M2 لاہور سے بالغ تک دھند کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند۔ M11 لاہور سے سیالکوٹ، M3 فیض پور سے رجانہ تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ M3 فیض پور سے درخانہ، M4 پنڈی بھٹیا سے گوجرا، پنڈی بھٹیا سے عبدالحکیم تک بند۔ قومی شاہراہ پر حد نگاہ 0 سے 100 میٹر تک رہ گئی۔ لاہور، مانگا منڈی، پھول نگر، پتوکی، جنالہ خورد، اکاڑا، ساہیوال، اقبال نگر، کسوال اور میاں چنو بھی متاثر ہیں۔ بلوچستان میں آج سے بارش اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ کوئٹہ، پشین، چمن، کچلاگ، مسلم باغ، قلات، کوئٹہ، مچھ، لکھ پاس اور کانک سیکشن میں برف باری متوقع ہے۔ قومی شاہراہوں پر ممکنہ برف باری کے پیش نظر NHA بلوچستان نے تیاریاں مکمل کر لی۔ کیمپس قائم، برف ہٹانے والی مشینری اور تربیت یافتہ اسٹاف 24 گھنٹے تعینات رہے گا۔ کراچی میں آج بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی آج شہر میں مطلع ابرآلود رہنے کی پیش گوئی۔ بارش کے نتیجے میں پارہ 11 ڈگری تک گرنے کا امکان۔ دادو، جیکباد، کشمول، لاڑکانہ، حیدرآباد، ودین میں بھی بارش متوقع ہے۔ سیکورٹی فورسز کا باجوڑ کے علاقے خار میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ 5 بھارتی اسپانسرڈ خوارج جہنم واصل۔ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے میجر عدیل زمان شہید۔ نماز جنازہ پشاور گیس جنگ میں ادا۔ چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی بھی شرکت۔ وفاقی وزیر داخلہ کول کمانڈر پشاور، فوجی اور سول افسران بھی شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل کا شہید میجر کو خراج عقیدت پیش۔ کہا پاک فوج کے شہداء قوم کا فخر ہے، قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ مسلح افواج ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل کا CMH پشاور کا بھی دورہ، زخمی افسران اور جوانوں کی عیادت کی۔ ان کو کچھ جو اینٹی اسٹیٹ عناصر ہیں انہوں نے ذہن سازی کی
اور ان کو تیار کیا گیا کہ یہ یہاں پر کراچی میں آ کر خودکش بمبار بنے، لیکن ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی بروقت کارروائی کی وجہ سے الحمدللہ یہ بچی بھی بچ گئی۔ دہشت گرد بلوچ بچیوں کو خودکش حملہ بنانے کے گناہ فعل میں ملوث کامسن لڑکی کو GLA دہشت گردوں کے خودکش منصوبے سے بچا لیا گیا۔ بروقت اور بہترین کارروائی سے کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بچی سے رابطہ کیا گیا۔ دہشت گردوں نے بچی کو خودکش بمبار بننے کے لیے تیار کیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کی ایڈیشنل IG CTD سندھ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ ایڈیشنل IG CTD محمد آزاد خان نے بتایا کہ GLA ایجنٹ نے انسٹاگرام پر بچی سے رابطہ کیا۔ بچی کو واٹس ایپ گروپ میں شامل کر کے ریاست مخالف مواد دیا گیا۔ خودکش حملے کے لیے بچی کی ذہن سازی کی گئی، بچی کو پکڑا گیا اور سازش بے نقاب ہو گئی۔ ہماری غفلت ہوگی ہم قبول کریں گے، جن کی بھی غفلت ہوگی وہ اپنی ذمہ داری قبول کریں اور ایکشن لیا جائے گا، چاہے وہ منتخب نمائندہ ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کے افسر ہو، جس کی بھی نیگلیسی ہوگی اس پر ایکشن لیا جائے گا، کیونکہ ایک معصوم بچہ گیا۔ یہاں سیاست کرنے نہیں تعزیت کے لیے آیا ہوں۔ UC چیئرمین کو 10 دن پہلے ہی واٹر کارپوریشن نے 10 گٹر کے ڈھکن دیے تھے۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی وضاحت۔ میران ٹاؤن آمد دلبر علی کے اہل خانہ سے تعزیت، کہا ٹاؤن پیپلز پارٹی کا نہیں مگر جاں بحق بچہ ہمارا بیٹا ہے، سرکاری اہلکار ذمہ دار ہو یا منتخب نمائندے، سخت سزا دی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چین کے سفیر جیانگ جائی ڈونگ کی ملاقات۔ اسحاق ڈار کا چین کے تمام بنیادی معاملات پر پاکستان کی بھرپور اور غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، کہا پاکستان ون چائنا پالیسی پر مکمل کاربند رہے گا۔ چین نے تائیوان کے گرد سب سے بڑی فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ مشقوں میں فوجی، بحری جہاز، لڑاکا طیارے، توپ خانہ شامل۔ وزارت دفاع تائیوان خبردار کیا کہ مشقیں حملے میں تبدیل ہوئیں تو ہم تیار ہیں۔ غزہ میں ایک بار پھر موسم سرما کی بارش اور طوفانی ہوائیں، اسرائیلی پابندیوں کے باعث دیگر فلسطینیوں کے مصائب بڑھ گئے۔ رواں ماہ سردی سے 3 بچوں سمیت 15 افراد جاں بحق ہو چکے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بھی جاری، اسرائیلی حملوں میں مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کی شہادت کی تصدیق۔ ترجمان کے مطابق اسرائیلی حملوں میں القسام کے قائدین محمد السنوار، راز سعید، محمد شبانہ، حکیم العیسیٰ کی بھی شہادت ہوئی۔ ابو عبیدہ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک القسام بریگیڈ کے ترجمان کی ذمہ داریاں ادا کی تھیں۔ انڈونیشیا کے نرسنگ ہوم میں آگ لگنے سے 16 افراد ہلاک۔ ریسکیو ایجنسی کے سربراہ نے بتایا کہ کئی لاشیں نرسنگ ہوم کے کمروں سے برآمد ہوئیں۔ آگ پر تقریباً 1 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔